بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث سے ثابت ہے، یہاں تک کہ امام آجری رحمہ اللہ آپ کے کاتب وحی ہونے پر 7 روایات اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس میں روایت نمبر 6409 ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، کہ آپ معاویہ کو کاتب بنا لیں جو آپ کے پاس رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب بنا لیا۔ اب بعض لوگ معاذ اللہ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام تو سفارش کے ذریعے ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کی ناجائز سفارش قبول کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اعتراض اس صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اعتراض رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا۔ اسی طرح یہ کتاب الشریعہ ہے امام آجری رحمہ اللہ کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں امام آجری رحمہ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر احادیث لائے اور آپ نے اوپر باب جو باندھا وہ یہ ہے باب ذکری استکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی معاویہ بامر من اللہ عز وجل، یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے حکم کے تحت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابت وحی کروانا۔ اس میں جو پہلی روایت لے کے آئے 1992 نمبر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جاء جبریل علیہ السلام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ومعاویۃ عندہ یکتب، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے اور لکھ رہے تھے۔ فقال، تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا محمد ان کاتبک ھذا لامین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ جو کاتب ہیں لامین، یہ ضرور امین ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ یعنی ایک تو کاتب ہونے کی بھی گواہی دی اور دوسرا ان کے امانت دار ہونے کی بھی گواہی دی۔ آپ اس باب کے تحت آپ نے 7 روایات کو ذکر کیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر موجود ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 29 ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ الشفاء کے حوالہ سے یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث مسند الفردوس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی، وہ کیا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ جلد نمبر 29 کا صفحہ نمبر 459 ہے، حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالو اور قلم پر ترچھا خط دو اور بسم اللہ کی با کھڑی لکھو اور اس کے دندانے جدا رکھو اور میم اندھا نہ کرو، یعنی اس کے چشمہ کی سفیدی کھلی رہے، اور لفظ اللہ خوبصورت لکھو اور لفظ رحمان میں کشش ہو اور لفظ رحیم اچھا لکھو۔ اس سے جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جس طرح کے بعض لوگوں نے مطلب بیان کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو کیوں سمجھاتے کہ تم اس لفظ کو اس طرح لکھو اور اس لفظ کو اس طرح لکھو؟ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔